خانہ کعبہ وہ مقدس ترین مقام جو انسانیت کی ہدایت کے لیے زمین پر پہلا گھر قرار پایا۔ اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، لیکن وقت کے دھارے میں طوفان نوح آیا تو نشان مٹ گیا۔ پھر صدیوں بعد اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر اس گھر کو از سر نو تعمیر کریں۔ مکہ کی وادی اس وقت بے آب و گیاہ تھی، نہ سایہ تھا نہ پانی، مگر حضرت ہاجرہ کی قربانی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی معصومیت اور حضرت ابراہیم کا ایمان ایسا کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے ہر شے قربان کر دینے کو تیار تھے۔ جیسے ہی اللہ کا حکم آیا، باپ بیٹے نے اللہ کے گھر کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا۔ حضرت ابراہیم پتھر لاتے، حضرت اسماعیل انہیں جوڑتے۔ دونوں کی زبان پر یہی دعا ہوتی، ربنا تقبل منا۔ جب دیواریں اونچی ہونے لگیں تو حضرت ابراہیم نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کام مکمل کیا، وہی پتھر جو آج مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے۔ پھر حجرہ اسود کو اس کے مقام پر نصب کیا گیا اور اللہ نے حکم دیا، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ پر چڑھ کر پکارا اور اللہ نے ان کی صدا دنیا کے ہر کونے میں پہنچا دی۔ لوگ لبیک کہتے ہوئے آنے لگے اور یوں کعبہ ہدایت کا مرکز بن گیا۔ وقت گزرا، قومیں آئیں گئیں، مگر یہ گھر باقی رہا، یہاں تک کہ وقت آیا کہ قریش مکہ نے کعبہ کی نئی تعمیر کا ارادہ کیا۔ کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ دیواریں کمزور ہو چکی تھیں، یہی وہ لمحہ تھا جب خانہ کعبہ کی تقدیر ایک نئے موڑ پر پہنچی۔ قریش نے جب خانہ کعبہ کی دیواروں کو گرتے دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئے، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے، مگر اس بات پر زور دیا کہ صرف پاک کمائی کا مال لگے۔ چنانچہ سود، چوری، زنا یا ظلم کی کمائی اس میں شامل نہ کی گئی۔ اس نیک نیتی کے ساتھ قریش کے بڑے بڑے سردار جیسے ولید بن مغیرہ، ابو سفیان، ابو جہل اور دیگر افراد نے تعمیری کام کا آغاز کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جوان تھے اور اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر دیواروں تک پہنچاتے، اور جب حجرہ اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا وقت آیا تو تمام قبائل میں اختلاف ہو گیا کہ یہ اعزاز کس کو ملے۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ عزت حاصل کرے، یہاں تک کہ اپنی نوبت تلواروں تک پہنچ گئی۔ مگر پھر سب نے مشورہ کیا کہ جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوا اسے ثالث مان لیا جائے۔ تقدیر کا کمال دیکھیں کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے، جنہیں سب الامین اور الصادق کہتے تھے۔ سب نے خوشی سے کہا، یہ محمد ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، حجرہ اسود کو اس میں رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں سے چادر کے کنارے پکڑوا کر اور اسے اس کے مقام تک لے گئے، پھر اپنے دستے مبارک سے اسے نصب فرمایا۔ یوں ایک بڑا فساد ختم ہوا، خانہ کعبہ مکمل ہوا اور اللہ کے گھر کی نئی تعمیر ایمان، اتحاد اور حکمت کی علامت بن گئی۔ وقت گزرتا گیا، مکہ میں شرک کی تاریکی پھیلتی گئی، خانہ کعبہ بتوں سے بھر گیا، 360 بت رکھے گئے، مگر وہی گھر جو حضرت ابراہیم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا اب گمراہی کا مرکز بن گیا۔ لوگ برہنہ طواف کرتے، نظر و نیاز بتوں کے نام پر دیتے، اور خانہ کعبہ کے اندر بھی لات، عزا، منات اور حبل جیسے بت رکھے گئے۔ ایسے اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی، اور نبوت کا پہلا پیغام اسی شہر مکہ میں پھیلنے لگا۔ خانہ کعبہ اب ایک نئی روشنی کی استقبال کی تیاری کر رہا تھا، وہ روشنی جو صدیوں بعد پھر سے توحید کو زندہ کرنے آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت حق دی تو مکہ کے مشرکین نے شدید مخالفت کی۔ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے پر ظلم کیا گیا، صحابہ کرام کو ستایا گیا، بلال حبشی کو اسی خانہ کعبہ کے آس پاس گرم ریت پر لٹایا گیا، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو دہکتے کوئلوں پر رکھا گیا، مگر وہ سب توحید کے اس گھر کو دوبارہ پاک دیکھنے کی امید پر صبر کرتے رہے۔ پھر وہ وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی، اور آخر وہ دن بھی آیا جب مکہ فتح ہوا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر جھکائے عاجزی کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے اور سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو کر تمام بتوں کو گرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاٹھی سے بتوں کو گراتے اور زبان مبارک سے تلاوت کرتے، حق آ گیا باطل مٹ گیا، اور واقعی باطل مٹنے کے لیے ہی آیا تھا۔ خانہ کعبہ پھر سے توحید کا مرکز بن گیا، وہی جگہ جہاں ہزاروں فرشتے نازل ہوتے، وہی مقام جہاں حضرت ابراہیم کی دعائیں گونجتی تھیں، اب پھر سے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینے والوں کا قبلہ بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج ادا کیا اور خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی گئی۔ یوں اللہ کا گھر ایک بار پھر پاک ہو گیا، توحید کا مینار بلند ہو گیا، اور اب دنیا کے کونے کونے سے آنے والے لوگ حج عمرے کی سعادت حاصل کرنے لگے، یہاں تک کہ وقت بدلنے لگا۔ خلافت راشدہ کا دور آیا، اموی عباسی دور آئے، پھر وہ دن آیا جب خانہ کعبہ کو سیاسی کشمکش نے بھی نقصان پہنچایا۔ عبداللہ بن زبیر نے ایک بار خانہ کعبہ کو حضرت عائشہ کے بیان کے مطابق حضرت ابراہیم کی اصل بنیاد پر دوبارہ تعمیر کیا، مگر بعد میں حجاج بن یوسف نے خلیفہ عبد الملک کے حکم سے اسے پھر سے قریش کے طرز پر بنا دیا۔ یوں خانہ کعبہ کی تعمیر وقت کے ساتھ کئی بار بدلی، مگر اس کا مقام، عظمت اور روحانیت کبھی نہ بدلی۔ یہ گھر قیامت تک انسان کو اپنے رب سے جوڑتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب خلافت راشدہ کا آغاز ہوا، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں خانہ کعبہ کو مکمل تحفظ حاصل رہا، مگر حضرت عمر بن خطاب کے دور میں اسلام کا دائرہ وسیع ہونے لگا، بیت المقدس فتح ہوا، ایران و روم جھکنے لگے، اور خانہ کعبہ مسلمانوں کی عالمی علامت بنتا چلا گیا۔ حضرت عمر نے مسجد الحرام کے ارد گرد زمین خرید کر توسیع کا آغاز کیا تاکہ آنے والے حجاج کو آسانی ہو۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اس توسیع کو مزید بڑھایا گیا اور پہلی بار باقاعدہ پکی تعمیر کے ذریعے چاروں طرف سے مسجد کو وسیع کیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب خانہ کعبہ کا وقار دنیا میں ہر جگہ پہنچ چکا تھا، لیکن حضرت علی کے بعد حالات بدلنے لگے۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان کشیدگی بڑھی، یہاں تک کہ حضرت حسین کی شہادت کا سانحہ پیش آیا اور مسلمان دل سے ٹوٹ گئے۔ انہی پرآشوب حالت میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں خلافت کا اعلان کیا اور مدینہ و حجاز پر ان کا قبضہ ہوا۔ جب یزید بن معاویہ کا انتقال ہوا تو مرکزی حکومت کمزور ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس ارشاد کو سامنے رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عائشہ، اگر تمہاری قوم نئی اسلام میں نہ آئی ہوتی تو میں خانہ کعبہ کو دوبارہ حضرت ابراہیم کی بنیاد پر تعمیر کرتا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اللہ کے گھر کی پرانی بنیادیں تلاش کیں، پرانے ڈھانچے کو گرا کر نیا کعبہ تعمیر کیا۔ اس میں 2 دروازے رکھے، ایک داخل کے لیے اور ایک باہر نکلنے کے لیے، اور حتیم کو اندر شامل کر دیا۔ یہ کعبہ حضرت ابراہیم کی اصل بنیادوں پر تھا، جسے دیکھ کر لوگوں کے دل اللہ کی عظمت سے بھر گئے۔ مگر تاریخ کا ستم دیکھیے، عبد الملک بن مروان نے اپنے گورنر حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ مکہ پر حملہ کرے۔ حجاج نے خانہ کعبہ پر منجنیق سے پتھر برسائے، آگ لگائی